والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي غيبوبي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله العزة ولرسوله وللمؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله مولانا العظيم. صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرماتے ہیں. مرحبا مسجد میں معروف علمی شخصیت پیکر اخلاق مرکزی رہنما پاکستان علماء کونسل حضرت مولانا محمد نعمان حاشر دعوت فیضهم، ان کی خلوص والی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ رب العزت میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً آپ صبح سے اس محفل کا حصہ ہیں، تشریف فرما ہیں، بیانات تسلسل کے ساتھ آپ حضرات نے سماعت فرمائے اور اس وقت یہ تقریب سعید اپنے اختتام کے قریب ہے. میں زیادہ وقت نہیں، بڑے ہی مختصر وقت میں اور مختصر انداز میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں. میں شکر گزار برادر عزیز پاکستان علماء کونسل کا ایک خوبصورت نام حضرت مولانا محمد طاہر عقیل صاحب کا، جنہوں نے محبتوں سے نوازا. یہ ادارہ قرآن مجید اور علم نبوت کا امین ادارہ ہے. یہاں سے ہر سال طلبہ دستار فضیلت کی اس کانفرنس میں سند اعزاز اور دستار بندی کے بعد ملک بھر میں اشاعت اسلام کے لیے پھیلتے ہیں اور جاتے ہیں. دین اسلام کے متعلق میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ کی توجہ رہتی ہے. کوئی بھی باشعور آدمی جب کسی عظیم الشان عمارت کو دیکھتا ہے تو فوراً سے جو سب سے پہلے اس کے ذہن میں بات آتی ہے کسی بھی عظیم الشان عمارت کو دیکھنے پر
کہ یہ جو بلند و بالا عمارت ہے، یہ جو عظیم الشان عمارت ہے، تو اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہوگی۔ عقل والے کی بات کر رہا ہوں، شعور والے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو عظیم الشان عمارت ہے، وہ یہ سوچتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ عمارت اتنا عظیم وجود لیے کھڑی ہے تو اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہوگی، کتنے سالوں سے کھڑی ہے، کتنی آندیاں آئیں، کتنے طوفان آئے، کتنے زلزلے آئے، لیکن یہ قائم ہے، یہ ڈگمگائی نہیں، یہ گری نہیں، تو اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہوگی۔ اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب دین اسلام کو منتخب کیا تو میں اپنے ذوق میں کہنا چاہوں گا، ذرا دیکھیے تو صحیح، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، کتنی شان و شوکت کے ساتھ اسلام کی بلڈنگ آج بھی موجود ہے۔ تھوڑی سی آواز بڑھائیں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ علم ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، کافی وقت بیت گیا کیونکہ اشتہار پہ درج ہے، صبح 8 بجے پروگرام شروع ہوا، ایسا ہی ہے، تو اب تھک چکے ہیں آپ، لیکن کوئی ہلکی پھلکی تو آواز باقی ہوگی میرے لیے۔ اسلام کی بلڈنگ، اسلام کی عمارت کس شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے، وہ عمارت جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے، دین ہے میرے اللہ کا، لیکن اللہ نے وہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور یہ دین کے مراکز ہیں، یہ قائم ہیں اور انشاءاللہ یہ قائم رہیں گے، انشاءاللہ قائم رہیں گے۔ یہ لائٹ جل رہی ہے یہاں پر، اس کی روشنی زیادہ مجھ پہ آ رہی ہے لیکن آپ دیکھ تو رہے ہیں۔ اگر اس لائٹ کی میں تار کو دیکھوں اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں تو وہ اس لائٹ کی تار جا رہی ہے بورڈ میں، تو کیا بورڈ سے یہ لائٹ آ رہی ہے؟ بورڈ سے پھر تار کو پکڑے وہ میٹر تک ہے، میٹر سے بھی نہیں آ رہی، میٹر سے پھر تار کو پکڑیے وہ پول تک ہے، کھمبے تک ہے، وہاں سے بھی نہیں آ رہی، وہاں سے پھر تار کو پکڑیے وہ ٹرانسفارمر تک ہے، ٹرانسفارمر سے پھر تار کو دیکھتے جائیے گریڈ اسٹیشن تک ہے، وہاں سے پھر تار کو دیکھیے پاور ہاؤس تک ہے۔ میں کوئی واقعہ کا ملازم ہوں، وہ بات ہے جو آپ کو بھی پتا ہے، اتنی حیرانی سے مجھے نہ دیکھو، تھکا ہوا تو میں بھی ہو رہا ہوں۔ گریڈ اسٹیشن سے پھر تار کو دیکھیے وہ پاور ہاؤس تک، پاور ہاؤس سے پھر تار کو دیکھیے وہ ڈیم تک۔ اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا تعلق ڈیم تک ہے۔ تھوڑی سی آواز اس کا یہاں روشن ہونا بتاتا ہے کہ اس کا کنیکشن ڈیم تک ہے۔ خوبصورت اجتماع کے خوبصورت سامعین، میرا جملہ ضائع نہ کرنا دکھ ہوگا، آج یہاں علم نبوت کے مراکز قائم ہیں، قرآن کی صدا موجود ہے، حدیث کی صدا موجود ہے، اخلاقیات موجود ہیں، یہ سارا ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا تعلق گنبد خضرا تک ہے۔ یہ علمی مراکز انشاءاللہ قائم رہے گا، یہ روشنی یہاں کی بتا رہی ہے کہ ہمارا تعلق گنبد خضرا تک ہے، وہ اسلام کی بلڈنگ، وہ اسلام کی عمارت جسے پیارے آقا نے کھڑا کیا۔ میں زیادہ وقت نہیں ہے، میرا ایک جی چاہ رہا ہے بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا، اب پتنی میں وہ چہرے صحیح دیکھ رہا ہوں یا ایسا نہ ہو کہ میرا انتخاب غلط ہو جائے، کیونکہ زیادہ روشنی مجھ پر ہے، آپ کے چہرے تو اب نظر آ رہے ہیں، لیکن اب تو میں انتخاب کر چکا نا، توجہ ہے۔
باشعور آدمی دیکھتا ہے کہ اس کی بنیاد کتنی مضبوط ہے، کتنے زلزلے آئے نہیں گری، کتنی آندیاں آئی نہیں گری، کتنے طوفان آ گزرے لیکن نہیں گری۔ اسلام کی بلڈنگ جس شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے، اس اجتماع کا ایک بندہ بھی اگر محبت سے آواز نکالتا ہے میری آواز سن کر، تو میں سمجھوں گا کہ وہ جو اکابرین یہاں پر تقریر کر رہے تھے اور مجھ سے پہلے جو ہوئی وہ انہوں نے محبت سے سن لی ہے اور اپنے دل میں بٹھا لی ہے۔ اسلام کی اس عظیم الشان بلڈنگ کی عمارت، اسلام کی اس عمارت کی پائیداری، اسلام کی اس عمارت کا آج عظیم الشان وجود یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی بنیاد صحابہ ہے۔ سارے بولیے، سارے بولیے، شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ شان ناموس صحابہ شان ناموس صحابہ۔ اسلام کی عمارت کی بنیاد صحابہ ہے۔ میرے ساتھ مسکرا کے یاد بولو سبحان اللہ۔ مجھے پتہ ہے آپ تھکے ہو لیکن میں بھی لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ ان دنوں میں نہ دن میں رات ہے، نہ رات میں نیند ہوتی ہے، نہ آرام ہوتا ہے، بالکل میرا آدھے سے زیادہ دماغ سویا ہوا ہے۔ آپ کی کچھ مسکراہٹ ہوگی تو میں کچھ لفظ بول سکوں۔ بنیاد صحابہ ہے اسلام کی۔ بولیے بولیے بولیے، اسلام کی بنیاد صحابہ، اسلام کی بنیاد صحابہ، سارے صحابہ۔ سارے صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ ابو بکر سنگ بنیاد ہے۔ اور یہاں پر کسی بلڈنگ کی سنگ بنیاد رکھنی ہونا، یہاں پر کسی بلڈنگ کی سنگ بنیاد رکھنی ہو، عمارت کی، مسجد کی، مدرسے کی، آپ نے اپنے گھر کی رکھنی ہو، مفتی تقی صاحب، مفتی ناصر عباس صاحب بلاتے ہیں کسی مرشد کو، پیر کو، برکتیں ہو جائیں۔ یار میری جان دیکھو، میں بات کر رہا ہوں۔ سوز دل چاہیے، جسم نب چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ صدائے عشق ہوں، نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، صابری صاحب آ گئے لیکن آپ تھوڑا سا صبر کریں۔ صدائے عشق ہوں، نذرانہ دل لے کے آیا ہوں، یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں، زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو، مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں۔ اس لیے تھوڑی دیر مجھے برداشت کیجیے۔ کسی عمارت کی بنیاد رکھنی ہو، مسجد کی، مدرسہ کی، آپ نے اپنے گھر کی، کسی بھی تو پیر کو بلایا جاتا ہے، مرشد کو بلایا جاتا ہے، استاد کو بلایا جاتا ہے، برکتیں ہو جائیں، اور ہوتی ہیں برکتیں۔ ہم برکتوں کے قائل ہیں، ہوتی ہیں برکتیں۔ اللہ کے ولی کو بلائیں، برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسلام کی عمارت کی سنگ بنیاد حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ ایک اور جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک اور جملہ۔ یہ ہمارے تبلیغی بھائی ہیں نا، ناراض تو نہیں آپ ان سے؟ اور ناراض نہ ہوا کرے تبلیغی جماعت والوں سے، بڑے میٹھے بھائی ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ اگر پوچھے جائے کہ آپ نے امام صاحب کو کیوں نکال دیا، یہ تو ٹھیک، وہ کہتے نہیں نہیں، ہم علماء سے پوچھ کے چلنے والے ہیں، بس اس میں مشورے میں طے پا گیا تھا۔
دوستوں توجہ ہے؟ وہ جب کرتے ہیں نا بیان، اور بیان کے بعد کہتے ہیں نام لکھواؤ، نام لکھ لیے جاتے ہیں، بندہ اس وقت بھی وہ نام لکھوانے سے ہچکچاتا رہتا ہے، ساتھ والوں سے کہتا ہے ماشاءاللہ کھڑے ہو، شیطان کی کمر توڑ، پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، چلو نام لکھوا کے جان چھوٹتی ہے، تو نام تو لکھواؤں گا، نام لکھوا کے وہ کہتا ہے بس میں گھر آ گیا، لیکن دوسرے دن دستک ہوتی ہے دروازے پر، آجا باہر، وہ پھر بڑے بہانے کرتا ہے، وہ بڑے بہانے کرتا ہے، میں اماں کی دوائی لانی ہے، وہ کہتا ہے آپ بستر باندھو دوائی ہم لائیں گے، ہم اکھٹے ہیں، آپ کام کر کے آ جائیں گے۔ وہ جو اسے ساتھ لیتے ہیں نا اسے کہتے ہیں وصولی۔ تھکے ہوئے ہو مجھے پتا ہے، میں جان چھوڑنے والا ہوں 10-15 منٹوں میں، اسے کیا کہتے ہیں؟ وصولی۔ دوستوں جملہ ضائع نہ کرنا، لمبی باتوں کا عادی نہیں، مختصر جملوں میں بات کہنے کا عادی ہوں۔ پیارے آقا کی پہلی وصولی ہے ابو بکر۔ پہلی وصولی پہ شک کرتا ہے بے ایمان، میرے آقا کی پہلی وصولی کو سنیے، اسلام کی عمارت کی بنیاد صحابہ میں، اور جو بنیاد کو گرانا چاہے وہ اصل میں عمارت کا مخالف ہے، عمارت کا دشمن ہوتا ہے۔ اسلام کی بلڈنگ مضبوط ہے اور یہ مراکز سے مضبوط کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ یہاں پر بات کر رہے تھے کہ پاکستان انشاءاللہ یہ سے ہمارے اکابر نے بنایا، اس کی بنیادوں میں ہمارے اکابر کا لہو شامل ہے، پاکستان کی بلڈنگ بھی آج کھڑی ہے، انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں ہے اسلام کو، انشاءاللہ یہ مراکز موجود ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے داڑھی کو، انشاءاللہ یہ مراکز موجود ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے پگڑی کو، انشاءاللہ یہ مراکز آج موجود ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے اسلامی مراکز کو، ہم اپنی جانوں پہ کھیل جائیں گے، اسلام کے یہ مراکز ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ ذرا سوچو تو صحیح کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا پرچم لہرانے کے لیے میں سلام پیش کرتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کی وصیت کو، میں سلام پیش کرتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کی وصیت کو کہ پرچم لہرانے کے لیے کسی وڈیرے کا انتخاب نہیں کیا، کسی سردار کا انتخاب نہیں کیا، میرے دادا استاد، مجھے فخر ہے کہ میرے ابا جی نے ڈابیل میں علامہ شبیر احمد عثمانی سے پڑھا ہے، میرے دادا استاد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی کے حوالے پر پرچم کیا ہے۔ اب سوال میں ایک آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیے تو صحیح کہ یہ انتخاب کیوں ہوا؟ آپ کی توجہ ہے صاحب؟ گھبرائے تو نہیں؟ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا، بڑی جلدی ضرورت ہے، اگر ایک دو فرمائشیں بھی ہیں میرے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ پوری کرنی ہے، تو کبھی کھانا کھانا ہے۔ کیوں انتخاب کیا؟ جب مکہ فتح ہوا، دوستوں توجہ ہے، مکہ فتح ہوا، کیا عظیم منظر، کیا عظیم منظر، پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہے اور فرماتے ہیں، پیارے آقا کی نظریں وہ تلاشی ہے کسی کی، توجہ میری یاد رکھیں، میرے تخیل کی جائے، توجہ وہ تلاشی ہے نظریں، پیارے آقا فرماتے ہیں جشن منائیں گے، خوشی منائیں گے، مسرت کا اعلان ہوگا، اچھا کیسے، کس کو بلا کے لائیں؟ فرمایا بلال کو، بلال ایک چادر کے ساتھ گھٹنوں سے ناف تک سر تک ڈھانپے ہوئے ہیں، کالا رنگ ہے، موٹی موٹی آنکھیں ہیں،
چہرے پہ چچک کے داغ ہے، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہے، کرتا تار تار ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کا یار ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بلال خوشی ہے آج، مسرت ہے۔ دوستوں توجہ کرنا، میرا استدلال ضائع نہ کرنا۔ مسرت ہے آج، خوشی ہے۔ اچھا پھر مسرت ہوگی، خوشی منائیں گے۔ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ کسی وڈیرے کو بلا کے لاؤ، فرمایا نہیں، آذان بولو، آذان کہو، آذان پڑھو۔ یا رسول اللہ یہی کہیں پر؟ فرمایا نہیں، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ۔ تھوڑی سی آواز دو مجھے، آواز دو۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ۔ بلال کے پاؤں میں مجھ کی بنی ہوئی چپل تھی، بلال اوپر چڑھنے سے پہلے جھکا۔ کہا کہ مجھ سے کیا کرنے لگے؟ یا رسول اللہ یہ چپل اتاروں نا، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنے۔ فرمایا یوں ہی چڑھ۔ بیت اللہ کا بڑا مقام، بیت اللہ کی بڑی عظمت، لیکن میں کائنات والوں کو اپنے صحابی کی عظمت بتانے چلا ہوں۔ بیت اللہ کا بڑا مقام، بیت اللہ کی بڑی عظمت، لیکن سنو بلال، بیت اللہ میں اللہ رہتا نہیں، تیرے اس دل کی کوٹھڑی میں اللہ رہتا ہے۔ بات یہ ہے، میں اپنے ذوق میں ایک بات کہنے چلا ہوں، بڑے جیش صحابہ بھی موجود ہیں، جناب ابو بکر بھی موجود ہیں، جناب عمر بھی موجود ہیں۔ دوستو توجہ ہے؟ لیکن بلایا بلال کو، میں اپنے ذوق میں کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ میرا ایک وجدان ہے، آقا کو یاد تھا بلال کا تڑپنا، آقا کو یاد تھا بلال کی قربانیاں، پیارے آقا کو یاد تھا وہ کوئلوں میں بلال کا لیٹنا، وہ احد احد کی صدائیں لگانا، پیارے آقا کو یاد تھا بلال کی قربانیاں، جدوجہد، پیارے آقا کو یاد تھا وہ امیہ کا ظلم کرنا، وہ زبان نکال کر اس پر کوئلہ رکھنا، زبان میں لکنت کہا جانا، وہ آقا کو یاد تھا۔ میں آج یہاں کہنا چاہوں گا، جہاں بھی بڑے بڑے سردار سن 47 میں موجود تھے، بڑے بڑے وڈیرے موجود تھے، لیکن قائد اعظم کو یاد تھا علماء دیوبند کی قربانیاں، اس لیے علامہ شبیر احمد عثمانی کے حوالے پر جمع کیا۔ سر بکن سر بلند، سر بکن سر بلند، سر بکن سر بلند، درج و تشریف نبوت۔ اس لیے آج یہ نہیں کہا جا سکتا ایسا کہ علماء دیوبند وہ اس ملک کے رکھوالے نہیں ہیں، انشاءاللہ بنانے والے بھی ہیں، رکھوالے بھی ہیں۔ بولیے بولیے بولیے، بنانے والے بھی ہیں اور رکھوالے بھی ہیں۔ قائد صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، بڑے قائد صاحب کی موجودگی میں چھوٹا قاضی کیا بول سکتا ہے، میں انشاءاللہ بس میں انشاءاللہ جلدی بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ نماز ظہر کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ اسلام کی عمارت کی بنیاد صحابہ، بولیے میرے ساتھ بولیے، اسلام کی عمارت کی بنیاد صحابہ، اور سنگ بنیاد ہے ابو بکر، خشت اول ہے ابو بکر، امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، معین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر نگین محمد ابو بکر۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کفتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تو قرآن جیسا، خدا کے فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے کرسی آمین اس کی دعا پر، وہی شانی اصلِ نکاح ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سمبراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، کوئی امتی اس سے بہتر نہیں ہے، کوئی امتی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، یہ ہے مگر اس کو رتبے خدا نے۔ سبحان اللہ۔
نقوی صاحب کی نظر ہوگی وہ اب کہتے ہیں سبحان اللہ میں فرشتے اب بھی موجود ہیں انشاءاللہ تبلیغ جماعت والے بھی موجود ہیں وہ بھی سبحان اللہ کہیں گے نیکیاں بھی ملے گی جنت میں درخت بھی لگ جائے گا مسکرا کے کہیں گے تو پھل والا درخت لگ جائے گا ورنہ کیکر لگے گا سبحان اللہ وہ خشت اول ہے ابو بکر وہ سنگ بنیاد ہے ابو بکر میں اس میں ایک جلد کی بسر کر رہا ہوں کیونکہ حضرات تشریف فرما ہے زیادہ لمبی بات بھی لے کے جاتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو بکر نے کندھوں پہ اٹھایا تو پیارے آقا اس انداز سے بیٹھے کہ پیارے آقا کا ایک پاؤں مبارک اس جانب ایک پاؤں مبارک اس جانب آپ کی دھیمی سی مسکراہٹ میں جملہ پیش کر رہا ہوں جب کوئی اس انداز سے کسی کے کندھے پہ بیٹھے تو بیٹھنے والا جس کے کندھے پر بیٹھا ہے اس کا سر اپنے ہاتھوں میں لے مسکرا کے کیا مجھے کہنے دے حضور نے اپنے ہاتھوں میں ابو بکر کا سر پکڑا ہے تو کہنے دے ابو بکر کا دماغ حضور کے ہاتھوں میں ابو بکر کی سوچ حضور کے ہاتھوں میں اب اس دماغ میں منکرین ختم نبوت سے جہاد کی بات آئے سوچ آئے تو وہ نبوت کی سوچ ہے اس دماغ میں منکرین زکات سے جہاد کی سوچ آئے تو وہ نبوت سے آئی ہے ارے اس دماغ میں سیدہ فاطمہ کو حدیث سنانے کی سوچ آئے تو وہ نبوت سے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کے ان مراکز کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے میری لفظوں کے ساتھ اکتفا کرتا ہوں آخر دعوانا